السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 اسلامیات سر عبداللہ، آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی۔ ٹاپک ہمارا ہے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کا معاشرہ جہاں پر پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے منظر کچھ اس طرح کا تھا کہ اللہ کے نام لینے والے اس دنیا کے اندر بہت کوئی گنے چنے تھے، باقی زیادہ تر لوگوں کو شرک اور بتوں کی پوجا کرنے والے، پتھروں کو پوجنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے بہت زیادہ تھے۔ حتیٰ کہ ایک ایسا بھی ماحول بنا، ایسا منظر بھی آیا کہ ابرہہ نام کا ایک شخص وہ مکہ میں بیت اللہ شریف کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر حملہ آور ہوا۔ لیکن قبل اس کے کہ وہ حملہ کرتا، اللہ رب العالمین نے چھوٹے سے پرندے جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، ابابیل کے ذریعے سے ان کے چھوٹے چھوٹے چونچوں میں چھوٹے سے کنکروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو برباد کر دیا۔ یہ ایک نشانی تھی کس بات کی کہ یہاں اس سرزمین پہ کوئی خاص کچھ اللہ کی رحمت ہے اور یہاں پر کچھ خاص معاملہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد مکہ کے باسی ایک سردار عبداللہ بن عبد المطلب، جن کی اہلیہ آمنہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے کوئی نور نکل رہا ہے اور جس کی روشنی پورے جہان کو روشن کر رہی ہے۔ یہ دوسرا انڈیکیٹ تھا کہ مکہ جو سرزمین ایک خاص ہے، جس پر اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے، اس سرزمین پہ یہ وہ خاتون ہیں جس کے بدن سے کوئی ایسی خاص اولاد پیدا ہونے والی ہے جس کی وجہ سے یہاں کا نقشہ تبدیل ہونے والا ہے۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ بی بی آمنہ کے شوہر کا انتقال ایسے موقع پر ہو جاتا ہے جب ان کے بدن میں ایک بیٹا ہے اور آپ کی ولادت سے کچھ ٹائم پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور سوموار والے دن کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ کے گھر ان کی اہلیہ بی بی آمنہ کے بدن سے ایک بچہ جنم لیتا ہے اور وہ بچہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ اب والد تو ہے نہیں، دادا کو جا کے یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ کا پوتا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت۔ وہ خوش ہوتے ہیں، سیدھا کعبۃ اللہ پہنچتے ہیں اور ان کے نام کا صدقہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا نام رکھتے ہیں محمد۔ کیا نسب نامہ بنا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اب عرب کا یہ دستور ہے کہ بچوں کو چھوٹے ہوتے ہوئے وہ دیہاتوں کی طرف بھیج دیا کرتے تھے، وہاں پر دائیاں ان کی خدمت کرتی اور ان کی پرورش کرتی، جس سے ان کی ایک تو جسم مضبوط ہوتے، ان کی زبان خالص ہوتی اور ان کی پرورش وہ لوگ کیا کرتے۔ تو دائیاں باہر سے گاؤں سے آتی اور آ کے یہاں کے بچے لے جاتی۔ تو ایک دائی آتی ہیں، ان کا نام ہے حلیمہ، بی بی حلیمہ ان کا نام ہے، اور وہ ایک کمزور سی سواری پر آتی ہیں، آ کر وہ بچہ لیتی ہیں۔ وہ خوش قسمت بچہ جب ان کی گود میں جاتا ہے تو وہ کمزور سواری والی ایک کمزور سی دائیہ حلیمہ، وہ حلیمہ سعدیہ بن جاتی ہیں اور وہ سواری ان کی بہترین سواری بن جاتی ہے۔ جب وہ ان کے گھر پہ پہنچتا ہے وہ بابرکت بچہ، تو وہ بابرکت بچے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر اتنی برکتیں نازل فرما دیتے ہیں کہ وہاں ان کے بکری کا دودھ بڑھ جاتا ہے، ان کے گھر میں ہر طرح کی رحمتیں جو ہے نا وہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے وہ سب خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک نشانی تھی کہ یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت ہی اہم بچہ ہے۔ جب آپ کی عمر 4 یا 5 سال کی پہنچتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، آپ کو لٹاتا ہے، آپ کے سینے کو چاک کرتا ہے، اس سے دل نکالتا ہے اور اس سے شیطان کا حصہ کاٹ کے پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد دل کو دھو کے آب زمزم سے دوبارہ اس میں لگا دیا جاتا ہے۔ یہ اور ایک انڈیکیٹ تھا کہ یہ بچہ اور ہی انتہا درجے کا کوئی خوش قسمت اور بابرکت بچہ ہے۔ بی بی حلیمہ اس عمل سے ڈر جاتی ہیں اور بچے بابرکت کو لے کے واپسی مکے آتی ہیں اور آ کر ان کی والدہ بی بی آمنہ کے حوالے کر دیتی ہیں
کہ ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ اب بی بی آمنہ اس بابرکت بچے کو اپنی گود میں پالنے لگتی ہیں۔ جب آپ کی عمر 6 سال کو پہنچتی ہے اس وقت بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے جو دادا ہیں عبد المطلب، انہوں نے اپنے پوتے کو اپنی پرورش میں لے لیا اور عبد المطلب ان کی پرورش کرتے رہے۔ جب آپ کی عمر 8 سال کو پہنچی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب ہوئے، اور یہ ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے مرتے دم تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ چنانچہ بچپن سے آپ آگے نوجوانی کے پر قدم رکھتے ہیں اور نوجوانی کی عمر میں ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ پوری سوسائٹی وہاں کی وہ اس بچے کے بارے میں، اس نوجوان کے بارے میں 2 باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ بچہ، یہ نوجوان، یہ صادق اور سچا ہے اور یہ امانت دار ہے۔ لوگوں نے امانتیں آپ کے پاس رکھوانا شروع کر دی اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے لگ گئے، اور اس دوران آپ نے جو ایک پیشہ اختیار کیا وہ تجارت کا پیشہ تھا۔ آپ تجارت کرنے لگے، تو تجارت کرنے لگے تو تجارت کے اندر برکتیں، بے شمار برکتیں۔ تو مکہ کی ایک تاجرہ خاتون جس کا نام بی بی خدیجہ ہے، وہ اپنا مال پیش کرتی ہیں کہ آپ میرے لیے تجارت کریں۔ آپ ان کا مال بھی بیچ کر ان کو جب منافع زیادہ دیتے ہیں تو ایک تو ان کی شہرت پہلے ایک ایماندار اور ایک بابرکت نوجوان کی طرح تھی، تو ان ساری صورتحال سے متاثر ہو کر یہ مالدار خاتون جس کی عمر 40 سال کی تھی، انہوں نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، جبکہ اس نوجوان کی عمر 25 سال تھی۔ تو یہ محمد بن عبداللہ تھے، انہوں نے ان کے پیغام کو قبول کیا اور آپ کی شادی ہوئی۔ شادی کرنے کے بعد کچھ عرصہ وقت گزرا، اس کے بعد جو ہے نا آپ کا دل اس ماحول سے، وہاں کے انوائرمنٹ سے اکتا گیا، اور آپ نے کیا کیا کہ مکہ کے شہر سے نکل کر جو پہاڑ تھے ان میں جا کر ایک غار میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگے، اپنا وقت گزارنے لگے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کے آپ کو دبوچتا ہے اور آپ کو کہتا ہے اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں پڑھ، وہ کہتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس صورتحال سے، اس واقعے سے گھبرا کے جب واپسی آتے ہیں، اپنے گھر پہ پہنچ کے سب سے پہلے اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیں، مجھے کمبل اڑا دیں، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بی بی خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، آپ کی ڈھارس بندھائی، کہنے لگی کہ آپ کمزوروں کا سہارا ہیں، ضعیفوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، یتیموں کا جو ہے نا وہ یتیموں کے والی ہیں، تو آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی اللہ رب العالمین ضائع نہیں کریں گے، آپ کو تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے۔ پھر آپ کو وہ آپ کے چچا زاد تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو وہاں جب لے کر جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی جن نہیں تھا بلکہ یہ فرشتہ تھا جو آپ کے اوپر وحی لے کر۔ اور ایک بات انہوں نے اور کہی، وہ کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت موجود ہوں جب آپ کو مکے والے اپنے گھر سے نکالیں۔ حیرانگی کی بات تھی، جو پورے علاقے کی جو ہے نا وہ آنکھوں کا تارا ہے وہ گھر سے نکالے جائیں گے، لیکن یہ راستہ ہی وہ ہے جس میں جو چلتا ہے زحمتیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ پہلی وحی، اور اس کے بعد آپ کو یہ پیغام مل جاتا ہے کہ آپ نبی بن چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام دعوت دینے لگے تو وہاں کے باسیوں نے آپ کے خلاف باتیں کی اور آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کرنے شروع کر دی، اور بلکہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ تو شروع کے جو ساتھی تھے، آپ کے ایک دوست جن کا نام ابو بکر تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک آپ کے چچا زاد بھائی ابو طالب کے بیٹے حضرت علی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کی اہلیہ خدیجہ نے اسلام قبول کیا، زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا، ابو عبیدہ بن جراح نے اسلام قبول کیا، ارقم بن ابی الارقم نے، اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب آپ کا چھوٹا سا ایک قافلہ بن گیا، اور ان کے اوپر بھی سختیاں آنا شروع ہوئیں۔
ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک پہاڑی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا جو کہ وہاں کا مکے کا سردار تھا، اس نے برا بنا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ کہ ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے سر پہ دے مارا، آپ کے سر مبارک سے خون نکلنے لگا، جو کہ ابھی محمد بن عبداللہ سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن چکے تھے۔ آپ کے جسم سے جب آپ کے سر مبارک سے خون نکلا، یہ خبر آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا، جبکہ انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ کیا کرتے ہیں، جب ان کو پتہ لگا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو وہ فوری طور پر اپنی کمان اٹھاتے ہیں اور جا کے ابو جہل کے سر پہ زور سے مارتے ہیں کہ جتنا خون آپ اپنے بھتیجے کا نکلا ہوا سنا تھا انہوں نے، اس سے زیادہ خون ابو جہل کا نکالا، اور آ کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ امیر حمزہ جو کہ قریش کے اور مکہ کے پہلوان اور بہترین قسم کے جنگجو اور بہادر نوجوان تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ ایک جلیل القدر سردار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب اسلام قبول کرنے والوں کو تھوڑی سی تقویت ملنا شروع ہوئی، تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ حاسدین جو تھے، جو اپنے آپ کو یہاں کے چودھری اور بڑے سمجھتے تھے، ان لوگوں سے یہ بات ہضم ہوئی، چنانچہ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے ساتھیوں سمیت ایک جگہ پر بند کر دیتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ جس جگہ پر بند کیا جاتے ہیں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ بند کر دیے، 3 سال تک آپ کو بند کیا۔ 3 سال بند کرنے کے بعد پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کیا کہ مکے سے باہر نکل کے دعوت دینا شروع کر دی، تو قریب کا علاقہ طائف آپ تشریف لے کے جاتے ہیں۔ طائف کے لوگوں نے اس سے بھی خطرناک سلوک کیا، انہوں نے کیا کیا کہ آوارہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے اوپر آوازیں کسی گئیں، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور آپ واپسی آتے ہیں۔ پھر آ کے ایک باغ میں جو ہے آپ کو پناہ ملتی ہے، اور وہاں پر آسمان سے فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں کہ ان علاقے کے لوگوں کو ہم 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دیجیے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ، یہ تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اسلام کی ابتدائی اسٹرگل اس طرح کی۔ اس کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں، اب باہر کے لوگ بھی جو حج کرنے کے لیے یا عمرہ کے لیے یا طواف کرنے کے لیے آتے تھے، ان میں سے دائیں بائیں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ مدینہ جو یثرب کہلاتا تھا، وہاں کے لوگ بھی آتے تھے، آپ سب کو دعوت دیا کرتے تھے، تو وہاں کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ اب جب وہاں باہر کے لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن جو مکے کے باسی تھے ان کے اوپر تشدد اور ظلم و ستم اور دشمنی کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس طرح کے تشدد کے واقعات ہوئے کہ آپ کے ساتھیوں کا چھوٹا سا گروپ جس میں 4 خواتین اور 12 مرد تھے، وہ پڑوسی ایک نجاشی جن کو کہا جاتا، اسمہ ان کا نام تھا، وہ حبشہ کے بادشاہ تھے، تو ان کے پاس جو ہے وہ ایک عیسائی تھے لیکن نرم دل تھے، تو انہوں نے ان کو پناہ دی۔ قریش والوں کو پتہ لگا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ وہاں چلے گئے ہیں، ہجرت کر گئے، یہاں ایک کا علاقہ چھوڑ کر وہاں چلے گئے ہیں، تو انہوں نے باقی ماندہ جو لوگ تھے ان کے اوپر اور جو ہے وہ سختیاں کرنا شروع کر دی، اور نجاشی سے ان کا وفد جا کے ملا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمیں واپس کر دیں۔ نجاشی نے کہا کہ مجھے ان لوگوں کا پیغام تو سننے دو کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، موقف دونوں کا سنا، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے جا کے ان کے دربار میں دعوت پیش کی۔ جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کا غائبانہ نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کروائی۔ اس واقعے کے بعد جب انہوں نے نجاشی نے وہاں جانے والے لوگوں کو پناہ بھی دی اور ان کو واپس قریش والوں کے حوالے نہیں کیا، تو کچھ اور لوگ دوبارہ پھر ہجرت کرتے ہیں، جن میں 83 مرد اور 18 خواتین ہیں، یہ دوبارہ جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ میں آنے والے مدینہ کے لوگوں نے نبی علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ آپ آئیے، مدینہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں اور وہاں سے آپ دعوت کا کام کریں، ہم سب آپ
بالآخر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ہجرت آپ کی اجازت کے ساتھ مدینہ کرنا شروع کی۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، اس وقت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے۔ جب راستے میں پہنچے تو مکہ والوں کو پتہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کرے، تو انہوں نے پیچھا کیا اور ایک شخص ان کے آپ کے پیچھے لگا جس کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ اس شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ جاتے ہیں اور حتیٰ کہ راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ قریب آتے ہیں تو ان کا گھوڑا جو ہے وہ زمین کے اندر ان کے پاؤں دھس جاتے ہیں۔ وہ وہاں سے گھبرا جاتا ہے، گھوڑا نکالتا ہے، پھر آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ آگے پھر جب اللہ کے رسول کے قریب پہنچتا ہے پھر اس کا گھوڑا دھس جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، گر کے اٹھ کے اس کے بعد وہ دوستانہ جب اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نبی کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دوستانہ انداز میں آواز لگاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں، پیچھے مڑتے ہیں تو آپ سے وہ تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے امان دی جائے۔ تو آپ نے چمڑے کے ٹکڑے کے اوپر ان کو امان لکھ کے دیا اور وہ وہاں سے مکہ کے تمام قریش کے منصوبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ واپسی جاتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ سراقہ بن مالک واپس آنے کے بعد پھر آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں اور یہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں ابتدائی حالات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا میں آپ کو فیس کرنے پڑے، اور اس دعوت سے یہ دنیا کے اندر وہ روشنی جو بی بی آمنہ کے بدن سے پھوٹی تھی، کائنات کے اوپر یہ روشنی پھیل گئی اور اسلام عام ہوا اور قریش کو شکست ہوئی، اور جن جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعنے اور آپ کے اوپر زبانیں کسی تھی وہ تمام کے تمام نیست اور نابود اور ناکام ہوئے۔ اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی اور وہ کامیاب ہوئے۔ خلاصے کے طور پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے۔ وہ دونوں حصے مکی زندگی تقریباً 13 سال، مدنی زندگی تقریباً 10 سال، پھر ان میں سے ہر ایک کئی مرحلوں پر مشتمل ہے، اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ نمبر 1، پس پردہ دعوت کا مرحلہ 3 برس تک، اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ 4 سال نبوت سے آغاز ہو کر 10ویں سال نبوت کے آخر تک جاری رہا۔ نمبر 3، مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ 10ویں سال نبوت کے اواخر سے شروع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ تک کا یہ عرصہ کھلم کھلا یا مکہ سے باہر کی دعوت کا مرحلہ یہ رہا۔ تیسرا مرحلہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا مرحلہ بھی ہے۔ یہی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخر یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک کے عرصے پر محیط ہے۔ تفصیلات کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے پوری دنیا میں ایوارڈ یافتہ کتاب الرحیق المختوم کا مطالعہ کرنا بہت زیادہ مفید رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے چیپٹر کے ساتھ۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر حالات زندگی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنے اور آپ کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔